سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وبث ثواب هذه السورة وهذا المجلس إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم واشر مع النبي والآئمة الطيبين الطاهرين المعصومين رب صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات کانہم حمر مستنفرا فرت من قسورا صلوات اجازت میں بیان سارے موجودات عالم دا مخلوقات دنیا دا مکونات کائنات دا مصنوعات دارین دا سردار انسان انسان جیسی اور کوئی مخلوق نہیں اسے فضیلت اور تاجوری دی وجہ تو انسان کو اشرف المخلوقات اشرف المخلوق نہیں مخلوقات کیڑی تو ہاتھی تک حشرات الارض تو سماوی مخلوق تک سب مخلوقات دا سرخیل انسان اس انسان کو اللہ نے مختلف صفات اور عادات دے کے پیدا کیا کچھ صفات انسان دی عزت دبائے سے کچھ خدا نہ خواستہ کہیں چہومن تا او اس دی توہین دبائے سے جیڑے عادات تے صفات نال عزت دا شملہ فلک بوس تے بلند ہوندے انہاں چھک صفت جن دا نام بہادری غور نہیں فرمائے بہادری ہوئے سخاوت ہوئے مہمان نوازی ہوئے غیرت مندی ہوئے حیاداری ہوئے حب آل محمد ہوئے ماتمداری عزاداری دی صفت ہوئے انہاں انسان دا وقار ود دے شان بد اخلاقی کمزور کرداری بخل اور کنجوسی میدان دی چوری تے بزدلی یہ انسان دا مقام کرتا توجہ فرمائے جتنے بھی صفات انسان دی عزت ودھانے انہاں صفات دا سرنامہ عنوان تے مرکزی صفت بہادری ہے شاہزوری ہے شیر افغنی ہے
مرد میدان ہوں اور یہ بہادری دی صفت نبی کو اتنی پسند ہے جو خیبر دی آخری رات خود آکس کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا سارے لوگ نہیں پہ شامل ہوں گے نعرہ حیدری تصور بھائی سائن کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا نہیں چڑھا زمانے ڈٹھا رسول دا علم مرشد علی کو ملی پوچھا گیا حضور بہادری دے متعلق خدا کیا چاہتا ہے خدا بہادری کے متعلق فرمایا اللہ بہادری پسند کرتا ہے اللہ شجاعت پسند کرتا ہے اللہ دلیری کو دوست رکھتا ہے اللہ مردوں سے پیار کرتا ہے فرمایا حضور یہ تو مسلم ہو گیا کہ اللہ بہادری پسند کریں دے توجہ رکھا ہے بھائی بزدلی تو نفرت کریں دے اللہ کو بہادر پیارے بزدلہ تو نفرت تو سا غور نہیں فرما رہے یار میں تو مردہ دی بات کر رہا ہوں حضور تو سب فرما دیتے ہیں کہ اللہ بہادری پسند کر دے اللہ نو دلیری علی صفت عزیز ہے وہ کتنی دلیری ہوئے اس دلیری دا معیار کیا ہے اعتراض تو تولی جاندی ہے نا چاہیے تاکہ اس معیار تے بہادری ہوئے تو بندہ محبوب خدا ٹھہرے فرمایا اللہ بہادری پسند کرتا ہے ہن اگے دسے جو کتنی نو ولو بقتل حیت اگر بندہ ہمت کر کے صرف سب ہی مارے چاہ ہوئے 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 نہیں غور فرمایا نہیں غور فرمایا تو سا نوٹ کیتا ہو سی 10 آدمی اکٹھے جا رہے ہیں اگے سب آ گئے رستہ رو گئی 10 انہاں 8-10 جو کسے ایک دے نو ہمت ہو سی اکثر تو ایسے ہوتے ہیں خیر ہے یار کیڑے چھوڑ دے کچھ آدھا پہ اللہ بڑھائے توجہ نہیں فرمائی 8-10 چوئی کوئی ایک بندہ نکل سی جیڑا اکسی میں مرے نا تو سا نہیں غور فرمائے حدیث رسول تو ثابت ہوں دے کہ سپ مارنا تھوڑی جی بہادری ہے ظاہرہ تو دیہات دے لوگوں کئی سب تو سمارے ہوئے ہو سکتے مگر بہادری اللہ کو اتنی پیاری ہے جو اتنی تھوڑی جی بہادری بھی بندہ کرے چاہ اللہ محبت کرن لگا تھوڑی جی بہادری ہے سپ مارنا یار بہادری تو ہے جو 10 جو کو ایک بندہ ہمت کر دے اتنی تھوڑی بہادری بھی آدمی دکھاوے سائیں اللہ پسند کریں دے نہیں توجہ فرمائی حالانکہ چھوٹی جیڑی بہادری ہے سپ مارنا مگر اللہ ایک چھوٹی بہادری بھی جنہ اتنی چھوٹی بہادری پسند ہے اللہ نو تے جیڑا دنیا دا سب تو بڑا بہادر ہے وہ کتنا اللہ دا پسندیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ غور ہے توجہ فرمائی اللہ چھوٹی جتنی بہادری بھی حدیث وہ کیا ہے سب مارنا مجلس میں بڑے سیانے لوگ ہیں پڑھتا بیٹھا بڑے چنیدہ چنے ہوئے لوگ ہیں پڑھتا بیٹھا
حدیث تو ثابت ہویا جو سپ مارنا بہادری ہے، چھوٹی سہی ہے بہادری، جدو مارنا بہادری ہے تو ڈرنا خود بخود بزدلی ہے۔ اور اس واسطے ایک کسے کتاب اچ نہیں لکھا ہویا بھئی سکلین گھلو ڈرے تا بزدلی ہے، خالد حسین ڈرے تا بزدلی ہے، کوئی اور ڈرے تا بزدلی نہیں، کوئی ڈرے کتھائیں ڈرے کسے عمر چ ڈرے۔ توجہ فرمائی سارے، کوئی ڈرے کتھائیں ڈرے، کہیں عمر چ ڈرے، ہک اللہ ڈرے، دوستان دے کٹھے ڈرے۔ بولتی لی اور ایک حدیث سامنے آ گئی ہے، پری نظر کرنا چاہنا۔ بارگاہ رسالت ہے، کچھ غیر مسلم گرفتار کر کے نبی دے اصحاب کرامی و گرامی لائے آئے، حضور غیر مسلم ہیں پکڑ کے لائے آئے، اگلا حکم فرماؤ۔ فرمایا کو دسانا لی گالے جان دے کلمہ پیش کرو، جیڑا جیڑا پردہ ونجے چھڑ دے جاؤ، جیڑا انکار کرے تے تے کر دو، قتل کر دو۔ مگر ہاں رسول فرما رہا مگر ہاں یہ جیڑا بندہ کھڑے نا سامنے کوشش کرو ایک کلمہ پڑھاؤ، کوشش کرو۔ پیغمبر نے زور دے کے دیتا ہے اے بندہ اگر کسی وجہ تو ایک کلمہ نمی پڑھے تو میں کہہ رہے ہیں ایک کو مارنا نہیں۔ حیران ہو کہ حضور باقی نہ پڑھیں تو قاتل دا حکم، اس نو کہڑے سرخاب دے پر لگے ہو بھئی نہیں پڑھے تا دے ہو مارنا نہیں۔ فرمایا اس دیاں دو صفتہ میں کو پسند ہیں، ایک تا بہادر ہے دوسرا غیرت مند ہے۔ معلوم ہویا کوئی کسے قوم قبیلے علاقے چہے مرد ہے تو بھی رسول پسند کریں دیں، غیرت مند ہے تو بھی رسول۔ نورائے چنگا نعرہ متا کوئی باروں سن لوے، نعرہ حیدری۔ غیرت مند اور بہادر غیر مسلم بھی ہوئے رسول نو چنگا لگ جائے، تے دیوس تے بزدل مسلح خور ہی ہوئے تا اللہ رسول کو بہادری دی تعریف کیا ہے؟ نہیں غور فرمایا۔ یہ ہزارہ لوگ بیٹھے میرے سامنے بڑے دور دور، قرآن دی قسم ہے کوئی بندہ بھی نہ آگ سی جو میں بزدل ہے، پوری دنیا دا سروے کر لو کوئی بھی نہ آگ سی میں بزدل ہے، کوئی یاد ہے؟ توجہ رکھا ہے بھائی، داغ بھامے جو ہوئے مندہ تا کوئی نہیں نا، اللہ نے انسان ہر انسان میں چنگا میں بڑا میں نیک میں اچھا، ہون سیانے لوگا نے معیار بنا دیتے ہیں کہ بھامے نہ مننے آنکھیں میں بہادر ہوں، اگر معیار تے پورا نہیں اتر دا تو بزدل، بھامے جو منہ نال نہیں آکھتا میں بہادر ہوں، ترازو تے پورا ہے وہ بہادر ہے۔ انہوں نے بہادری دا ایک معیار مستر ترازو تعریف کی تھی، میں تمہارے سامنے چا بیان کردہ جیڑا جیڑا اس تے پورا اترے بہادر ہے، وہاں میں جو اچھا شملہ لائی کھڑے ترازو تے پورا نہیں اتر دا کالی بزدل لائی آجی بزدل۔ پوچھا گیا حضور بہادری کی تعریف کیا ہے، معیار شجاعت کیا ہے، میدان جرت کیا ہے، مستر شاہ زوری شیر افغنی کیا ہے؟ فرمایا شدت القلب
تو نکتہ والی کاف لام بے دل کو کہنے فرمایا شدت القلب عند الباس، انتہائی خوف کی حالت میں دل کا مضبوط رہنا بہادری ہے۔ اور جس ٹائم خوف ہوئے نہ ڈر ہوئے دل دی دھڑکن تیز ہوئے دیئے، نبض تیز ہوئے دیئے۔ فرمایا خوف دے ٹائم بلڈ پریشر توجہ رکھا ہے ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح بالکل صحیح۔ کیا مطلب کہ سامنے موت ہوئے نبض تیز ہوئے دل دی دھڑکن، فرمایا موت کو سامنے ویک کے جن نبض تیز ہو ونی یا دل دی دھڑکن ود ونی سمجھو او کوڑا تورا لائی کھڑے بزدل۔ فرمایا تے جیڑا موت دی اکھچ اکھ پائی کھڑا ہوئے تے ان دی نبضی نارمل حالت چل رہی ہوئے تے اس دا دلی معتدل تے متوازن ہوئے، فرمایا وہ بہادر ہے۔ نا 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 بہادر کون ہے؟ او بہادر ہے جیڑا آنکھیں کیڑا فرق ہے موت میرے کول آ جاوے یا میں موت کول چل۔ غور ہے بہادر او ہے جیڑے آنکھیں موت میرے کول آوے یا میں تے جیڑے بندے نو خوف وچ رشتے ہی بھول جاویں تو ساں توجہ ہی نہیں فرمائے، جیڑا بیوی نو پھپھی کھڑا سنگے جیڑا اپنا گھر دا دروازہ ہی نہ پہچانے وہ بہادر بولو نہیں ہو سکتا۔ بہادری دیاں تُسی بور ہون لگ گئے ہو تے میں ہون لطف علی وادی اچ کا نمبر بہادری دیاں ترائے قسم بہادری دیاں ترائے قسم بہادری دیاں ترائے سٹیجن بہادری دے ترائے گریڈ ایک دو کیڑے شجاعت فارس ہونا بطل ہونا شجاع ہونا فارس ہونا اور بطل ہونا۔ شجاع شین جیم الف بولو این شجاع۔ شجاع کسے کہتے ہیں؟ شجاع اسے کہتے ہیں جو 24 گھنٹے سردی ہو گرمی رات ہو دن مطلع صاف ہو یا آندھی بارش جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہو اسے شجاع کہتے ہیں۔ موڈ ہن جناب دے یا موضوع بدل رہے جیڑا فرد ہر وقت بہادری جنگ واسطے تیار ہوئے او تو جیڑا کہ موسم ٹھیک نہیں جیڑا کہ میں کو نیند رہی ہوئی ہے وہ شجاع شجاع ہوئے جیڑا 24 گھنٹے سال دے 365 دن جنگ واسطے تیار ہوئے وہ شجاع ہے۔ فارس کون فعل فارس مکو فارس فارس کون ہے؟ جس نہ لکھاں لڑ رہے ہوں من تے او صرف دفاعی پوزیشن اچ نہ ہوئے دفاعی کیفیت دے نال نال حملہ بھی کرے حالانکہ ایک بندے نے زیادہ گھیر لمن نا تو ایک بندہ صرف اپنو بچان دے
دفاعی کر دے جنہیں نال ہزاراں لڑن والے ہومن تو صرف دفاعی نہیں حملہ آور بھی ہو گئے اس نو فارس کہنے باطل کس نو کہنے جن دی جمع ابطال بے تو لام باطل بے تو لام باطل اس نو کہنے جنہوں سارے ساتھی کلہ چھوڑ کے چلے جامیں تے او اکیلا ایسی کوئی بہادری دی کہہ کشان نصب کرے جو ویکھن والا نو ہی کلی نہیں لکھاں دی جنگ نظر آوے ہائے ہائے سردار غور نہیں فرمایا یار خدا واسطے توجہ میں صبح ازل توں شام ابد تک شجاعان عالم فرسان کائنات ابطال دنیا دی ہسٹری پڑھئے بھیم تو لے کے ارجن تک رستم تو لے کے سہراب تک بڑے بڑے بہادران دیاں داستانہ تے کسے تے دیو مالائی داستانہ میں پڑھیاں نٹھیاں سنیاں میں کوئی بہادری دیاں تینوں قسمہ کسے ایک فرد کٹھیاں نظر نہیں آیاں کوئی شجاع ہے تو فارس نہیں کوئی فارس ہے تو باطل نہیں میری انگل نب میں تے کو فرد نہیں کائنات چے پورا گھرانہ دکھاواں ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیاک وقت شجاع بھی ہے بیاک وقت فارس بھی ہے بیاک وقت باطل بھی ہے وہ کیڑا خاندان ہے وہ رسول دی آل ہے سبحان اللہ او اتنے بہادر ہیں فردچ ساری بہادری دیاں صفتہ کٹھیاں نظر نہیں آن دیاں اتھا فرد نہیں پورا خاندان سارے پوری بہادری دا نمونن کتنے بہادر ہیں جھولے چھومن تا اشدر چرندن بزرگی چھومن تا خیبر دا در رکھ رہے ہیں پچھلا مجمع نام علیہ چ نہیں شامل ہوندہ پہ ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری غور فرمایا آتا ویسی تسلسل سارا ضائع تھی ویسی مجلس ہے یار آتا ویسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت جوش آئی ختم ہو گیا درود بر محمد والے توجہ فرمائی فرد تینوں صفتہ نہیں میں خاندان ویکھے اس خاندان دا نام نامی اور اسم گرامی خانواد بنو ہاشم خاندان تطہیر ہے جس خاندان دے ہر فرد مکمل بہادری بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے یہ بیاک وقت شجاع بھی ہیں فارس بھی ہیں باطل بھی ہیں تو انہیں موضوع پسند ہے گٹورن دیکھنا جو میں تو کتھے لے کے دے منزل تاری پہنچانا میں ابد تو ازل تک ازل تو ابد تک پوری انسانیت دی تاریخ امکانی حد تک پڑھن دی کوشش کی بمائے بنو ہاشم دے پوری کائنات سب تو بہادر ہستی دا نام علی ہے شاہ مردان شیرے
کیا مانے شیر یزدان؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا یزدان دا شیر ہے، شیر دی بہادری پسند کی دی گئی ہے، گل تو ختم ہو گئی۔ شاہ مرداں شیر یزدان، میں لکھا ہے قوت لا فتح لا سیفہ الا ذوالفقار۔ علی پورے کائنات دے مردان دا شاہ ہے، شاہ دن حکمران، کائنات دے پورے بہادر مرد علی دی ریتن، شاہ مردان دا ایہو مان ہے، علی سردار ہے۔ شیر یزدان، یزدان دا شیر ہے، جنگل دا شیر نہیں جھلی دا کہیں کولوں تے جڑا یزدان دا شیر ہے۔ قوت پروردگار، پروردگار دی قوت طاقت ہے۔ لا فتح، جبریل آدھا کھڑے لا فتح، جبریل آسمان تے آدھا کھڑے لا فتح، او دنیا والو جاگو، میرے استاد جیسا مرد کوئی نہیں۔ لا سیفہ الا ذوالفقار، ہومن پہیاں ہندو مصر دیاں نایاب تلواراں خالص فولادی، جبریل آدھا کھڑے میرے استاد دی تلوار ذوالفقار جیسی تلوار، جیڑی ضرورت دے مطابق گھٹی ویندی آئی، جیڑی یہ اتھا کھڑا ہویا منکری مرین دی آئی، وہ گیٹ تک کھڑے ہوئے کوئی تے وقت اے دی سیانی آئی جو وہ ہر بندے دی پشت دیکھ کے وار کریں، جو کہیں دی 17ویں پشتے چوئیں کوئی مومن آمنے تو ان دی پوری نسل پڑھ کے ان دی کنڈ چمکیا دے گو ہٹوائیں تے کوئی آیت نہیں، ملنگ دی وجہ تو تے کوئی آیت۔ ویسے تو پورا خاندان تطہیر، مرد شاہزور توجہ رکھا ہے، شیر افغانی، پورا خاندان بنو ہاشم بہادر۔ اچھا ایک بڑی چیز ہی ہے، علی اتنے بہادر ہیں، رسول کتنے بہادر ہوتے، چونکہ علی دی بہادری دا پتہ لگے، علی نے بدر، احد، خیبر، خندق سارے میدان علی نے فتح کی تھے سن تاریخ میں۔ رسول تا رحمت بن کے آئے، انہیں تا اوجری تے کنڈے سٹن علی کوئی کچھ نہیں آکھا۔ ہون میں بھائی تو آدھا موڈ ہوئے تو میں عرض کرا، ہون میں تاریخ جور سے تلاش کرنا شروع کی تھے بے رسول دی بہادری دا کوئی جلوہ کوئی کرشمہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا ہی ملے، میں صرف ایک روایت ملی میں تو نظر کریں جو رسول کتنے بہادر ہیں، جڑے علی دے بھی مولا، جو علی کے بھی آقا، وہ کتنے بہادر تھے، کیونکہ تلوار تو انہیں چاہی نہیں، چاکو چھری کلہاڑی تو انہیں چاہی نہیں۔ ایک نمونہ ملے تاریخ میں رسول دی بہادری دا، ایک عرب دا بندہ ہے بہادر ہے، ویسے بہادر بندے پوچھ دیا بھئی تیری اتنی بہادری دا راز کیا ہے، وہ آدھے میرے 2 دل ہیں، کیونکہ بہادری دا تعلق دل نہ لینا، دل جتنا مضبوط بندہ اتنا بہادر، وہ آدھے میں بہادر اس وقت ہیں جو میرے 2 دل ہیں، وہ آدھے ذو قلبین 2 دلوں والا، مشہور ہو گیا 2 دلوں، مشینہ تے لیبارٹریاں تا ہیں کوئی نہ، جو کوڑ سائیدہ نہ کھیڑا تھی وہ ہاں سے بندے ان دی بہادری دے دیں تو وہ بھولے لوگ تسلیم کروائیں، یار ان دی دلیری اتنی ہے، واقعی ان دے 2 دل ہو سے۔ یہ گل چلدی چلدی سارے رسول کو لا گئی، فرمایا جھوٹ بولا بندے دا ہکو دل ہوندے، ہوئے 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 بہادر بندے ہوندے رہنے نا، لیکن دل انہاں کہ دیو نہیں مندہ، اساں اندے کارنامے ڈٹھی کھڑے ہیں، جو کارنامے
دیکھ کے اسے یاد ہیں یار حسن دل دو فرمایا میں جو آکھے ہی کوئی انہاں کہتے ہیں اساں کو سڑے نے آپ منواؤ تلوار نال تا علی منوائے کافران مشرکان دے نک تے کن تا علی کپن توجہ رکھائے بھائی رسول تو رحمت نہیں رہندا یہ مار کے مناوے تو رحمت نہیں ہن میرے چہرے والے پاسے دیکھ سو تو میں ادائیگی کر کے دکھاونی ہے جو رسول کی میں منوائے میرا ایک دل ہے اس دا آ گیا اوئے تو بہادر ہے موٹی جی جی سارا علاقہ گوا بڑے میں کرنا میں کیتے تیری بہادری دراز جی میرے دو دل لیں فرمایا عقل کر شرم کر بندے دا ہکو دل ہوں وہ آخر نہیں جی میرے دو دل لیں با جیڑے لے اس ضد کیتے نا میرے دو دل لیں رسول لڑے تو نہیں چونکہ رحمت ہیں تھوڑا جی لہجہ بدل کے اوئے تیرے دو دل لیں نہیں صحیح میں غلطی آکھا میرا ہکو دل لیں توجہ نہیں فرمائی اوہ جیندے لہجے دی تبدیلی بڑا بہادر نہیں برداشت کر سنگا وہ تلوار چچاویا تو کتنا بہادر جیندی لہجے دی تبدیلی نہیں بہادر برداشت کر سکتا توجہ ہے پورے عالم انسانیت ہے تصور ذہن علی شاہ مردان خاندان تطہیرچ کیڑے خاندانچ بنو ہاشمی خاندان تطہیرچ ویسے تو سارے بہادری دا اعلیٰ نمونہ مگر کچھ ایسی ہستیاں جنہاں دی جنگ تے جرت تے سولت تے بسالت دیکھ کے ہر کسے آکھے یہ علی ہے یہ علی ہے پہلے آسمان قامت شاہزور دناؤں جناب عباس دوسرا محمد حنفیہ تیسرا امیر مسلم لے آیا نا موضوع تے میں چوتھا علی زین العابدین محمد حنفیہ جناب عباس مولا علی دے بیٹے توجہ بھائی 15-16 ہجری محمد حنفیہ دا ظہور اور 26 ہجری جناب عباس دا ظہور جناب مسلم علی دے بھتیجے علی دے وڈے تو وڈے بھائی عقیل دے بیٹے اور علی زین العابدین مولا علی دے پوترے امام حسین علیہ السلام دے بڑے سائیں بلائے میرے نال یہ چارے ہستیاں جدو میدان اج کھڑیاں ہوں مننا نہیں غور فرمایا محمد حنفیہ کھڑے ہوں من علمہ والی ہستی کھڑے ہوں من علمہ والی ہستی جو تھا لفظ دا لطف نہیں گدہ محمد حنفیہ کھڑے ہوں من علمہ والی ہستی کھڑے ہوں من جناب مسلم کھڑے ہوں من یا تو آڈا چوتھا امام کھڑا ہوئے تے تلوار زنی کر رہے ہوں من شمشیر بکاف ہوں من تے دشمن صفن دیاں صفن جہنم پیاں ڈھاندی ہوں من قرآن دی قسمیں مورخین نے لکھا ہے یار سمجھ نہیں آندی ایک کیسے محیر العقول ہستیاں جیڑیاں علیحدہ ہومن میدان تو باہر ہومن تب پتہ لگ دے اے محمد ہے اے علی ہے اے حسن ہے اے حسین ہے تے جیڑے لے انہاں چو کوئی میدان ہے چاہوے ایمیں لگ دے اے سارے ہی کو علی ہیں توجہ فرمائی سارے ان چونکہ آئی دی مجلس مخصوص و منصوب ہے جناب میر مسلم دی ذات ستودہ صفات ہے ان میں تو انہوں جناب مسلم دی بہادری دا ایک انفرادی امتیازی پہلو پیش کرنا جی
یہ جڑا پہلا ٹائم پڑھی بیٹھے ہیں کون نہیں بگینا یہ تو وقت کل دی مجلس ہوئے پرسو دی ہوئے اگلے دن دی ہوئے تھا مجال ہے سائیں نوکر سائیں توجہ رکھا ہے بھائی غور فرمائے کہ جناب مسلم نے اپنی زندگی دو جنگاں کی تھی پوری زندگی دو جنگ ایک ہے جوانی دے دوپہر ہیں جوانی دا آفتاب نصف النہار تے چمک رہا ہے بھرپور جوانی دا دریاؤ مسلم دا ٹھاٹھا مار کے لبا لب کنارہ تک وحدہ اور اس جنگ دا نام ہے جنگ صفین تو غور فرمایا جنگ صفین جڑی لڑی ہے جناب امیر مسلم نے اے رقہ اور بالس عراق دی سرزمین ہے اتھا لڑی ہے ظاہرین نے میدان ڈٹھا اسی میدان رکھا اور یہ جنگ امیر مسلم نے کلی نہیں لڑی ایک ہستی کو سڈا نے بڑا مانی بہادری تھے بڑے بڑے مشرک کافر منافق ماری کھڑے ہیں میرے چاچے علی دے مونڈے نال مونڈھا رلا کے تو لڑ رہے ہیں مقابلے آزرا علی دے شاگرد نال مونڈھا رلا تو ہی حملہ کر منافقہ تھے میں کریں جیڑے لے حملہ مکسی تا شمار کرے سوں تو ساں کتنے ماریں دو شیر شکار تے کٹھے حملہ پہ کریں دیں تے ہاشمی شیران دا پسندیدہ شکار منافق آئیں تو ساں غور ہی نہیں فرمایا پتہ وہ کون آئی جناب مالک نخعی اشتر توجہ رکھا ہے اشتر نہ اشتر نخی قبیلے نال مالک نام جیڑا ہے مالک اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جناب مالک دے متعلق مولا امیر فرمائنے ہیں جیسے رسول کا زور کمر میں علی ہوں اسی طرح مالک مجھ علی کا زور کان علی کما کنتو لرسول اللہ مالک میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول کے لیے وہ جد شام دے بادشاہ آکھائی نا جو بھئی میری جڑی فوج ہے وہ اتنی زیادہ ہے جی میں دانیاں دی ڈھیر پیا ہوئے علی جواب اچھ لکھایا اے ڈھیر چگن والا میرے کول بہادری دا ایک مرغئی ہے یار چنگا وہ کون ہے بیر باری دے وہ کون ہے مالک جناب مسلم چونکہ مولا علی دے بھتیجے ہیں بڑے بھائی دے بیٹے ہیں مالک نو علی بھائی کہنے ہیں تو جناب مسلم دے چاچا ہی ہو گئے نا چاچا مالک تو علی شجاعت تے میرے چاچے علی نو فخر آئی تو سے منافق مارو تے میں مار دن کٹ ویکھ دے ہیں توڑے مقتول زیادے یا میرے زیادے کلمے دی قسم ہے تے جیڑے لے انہا صفہ چائیاں کٹیاں تے جہنم سٹنیاں شروع کی تھیاں تے جیڑے لے حملہ مکہ مالک سجا ہاتھ جناب مسلم دی کانٹے رکھ کے تھپکی دے کے آکھے دوست دوست ہوندے نو خون خون ہوندے ہائے ہائے ہائے
سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستی کدیں خون جیسی بہادر ہاں مگر میں بنو ہاشم جیسا بہادر. دوسری جنگ کوفہ جدو امام حسین علیہ السلام انہوں وکیل بنا کے بھیجے. 4 مہینے مدینہ چھوڑن دے بعد آقا مکے رہے. 3 شعبان تو 8 ذوالحج تک. توجہ کم و بیش 4 مہینے لگ بھگ 4. 30,000 خط. کتنا؟ 30,000 خط کوفیہ نے بھیجا کہ ہم بغیر امام کے ہیں. تو سا مدینہ چھوڑ کے کوفے آ گئے ہو, مکے آ گئے ہو, کوفے ہو, سارے ہدایت فرماؤ, امامت فرماؤ. توجہ ہے سارا دا مضمون ایکو آئی. 30,000 خط دی تحریر ایکو آئی. اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے نانا سے. سبحان اللہ. میرے خان تاریخ ہے صحیح. پھر آخری خطہ چ لکھ دے پہنے اگر خود نہیں آ سکتے. سبحان اللہ. بولو یار روزانہ ایسا چاہتے بیٹھے تو کوئی اپنا نائب وکیل سفیر اپنا انتخاب ہماری طرف بھیجو. ہون امام نے توجہ رکھا. انہاں اے نہیں لکھیا جو فلان وہ اپنا وکیل بنا کے بھیجو. فرمایا کوئی ایسا بھیجو جیک دی موجودگی تو آدھی کمی محسوس نہ ہو منڈے. تو سا غور ہی نہیں فرمایا میں کیا تھا. بیٹا بیٹھ جائیے کہ جس کا وجود آپ کی کمی نہ محسوس ہو. تو سا اس لفظ غور ہی نہیں فرمایا. یہ رہا امام دی موجودگی پوری کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار تاریخ پڑھنا سننا آسان ہے, اس نے سمجھنا اہم بات. کسے خط چ نہیں لکھا ہویا جو مسلم نو بھیجو اپنا نام. انہاں کہ کوئی ایسا بھیجئے جو آپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے. محمد انفیہ کھڑے ہیں, بھیج سکتے ہیں مولا. صاحب علم کو بھیج سکتے ہیں, بیٹی علی زین العابدین کو بھیج سکتے ہیں, جناب جعفر تیار کو مدینے تو بھیج سکتے ہیں. کو پورے اپنے لشکر ظفر پیکر کو امام حسین نے نگاہ دور بینی اور خیر اندیشی نال ڈٹھے. خیر اندیشی سارا کو پس انداز کر کے حسین دی نگاہ امامت نے ابن عقیل دا انتخاب. نہیں جسے نظر امام چن لے, امام جنہوں چون لوے, فوراً خط لکھے یا اہل الکوفہ. اے میں حسین دا خط تو نہیں سنے دا پین. یہ لفظ نے امام دی کلم نے جڑے لفظ یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقت من اہل بیتی مسلم بن عقیل وسلام حسین ابن علی. میں نے آپ کو حسین کا خط سنا دیا ہے جو آقا نے خود لکھا. کوفی آقا نے اپنا وکیل بھیجو, آپ نہیں آ سکتے. حسین نے خط لکھا تھے وکیل نو دیتا جو یہ میری طرف کوفیان دے نام ہے پڑھ کے سنا میں ہوتے. لکھا کہ کوفہ والو میں آپ کی طرف اپنا بھائی بھیج رہا. جیسے حسین بھائی کہہ دے, بھائی بھیج رہا ہوں. وقت اگے لکھے بھائی سکا بھائی نہ سمجھنا, وابنا امی میرے چچا کا بیٹا ہے. پہلے لکھے بھائی بھیج رہا ہوں, پھر لکھے میرے چچا کا بیٹا ہے. اگلا جڑا جملہ ہے نا 35 سال ہو گئے میں کتاب پڑھ دیں, خدا گواہ میں اس جملے دا حق کے ترجمہ ادا ہی نہیں کر. میں بڑے بڑے فصحا دے شروحات و توضیحات و تفاسیر ڈٹھن مقتل دے, مگر میں آج تک مطمئن مانے تے نہیں ہو رہا. آقا فرمائے دن وثقتی من اہل بیتی,
یہ میری پوری اہل بیت میں سے سکہ ہے. ایک سکہ ہوندے سین کاف کشش علیہ سکہ یہ ٹھپن سرین دن پیسا بے ہوندے سکہ سے دو نقطہ کاف ہے جی میں لکھا ویندے کوئی شخصیات نو سکت الاسلام انتہائی مضبوط جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہو. حسین پیادن مجھے اپنی اہل بیت میں سے کائنات جس تے اعتماد کرے او کو امام آدھن امام دے اعتماد دا نام مسلم بن عقیل ہے. ہوئے تو سا غوری نہیں فرما رہے ہیں. حسین دے اپنے خطے چھ لفظ سکہ ہے وسیقتی من اہل بیت میرے اہل بیت میں سے میرا اعتماد ہے. وہ امام دا اعتماد ہومنا بسلام حسین ابن علی یہ وجہ تو حسین نے چنے وہ وجہ کیا ہے کہ پورا شہر کٹھا ہو کے مقابلہ کر سی تے مقابلے چو محسوس نہ ہوئے جو ہی کل ہے یا بھائی بنو ہاشم نال ترائے 4 دفعہ ابن زیاد نے دست فوج دے امدادی بھیجے. پہلا دستہ آئے جناب توہ دے گھر سن. توہ کنیز آل محمد ہے یہ مولا علی دیاں بیٹیاں کو قرآن پڑھا ہے. یہ منتا منیں دی ہے جو کدیں کوئی ہاشمی میرا مہمان ہوئے تو میں شاگردی دے حق کے خدمت ادا کر سکتا. جناب مسلم آگئے رات روندیں گزاری پتران دے بغیر کدہ نندران دی ہیں سوچیں دے ہیں فوراں بچڑے سامنے آوینے ہیں. پتہ نہیں کہیں کھانا دیتا ہو سی یا نا پتہ نہیں پانی پیتا ہو سی یا نا پتہ نہیں بستر ملا ہو سی یا خاک تے ستے پر. سرکارو اللہ پیدا کو پتروں کو غیر کیتی ہائے 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 صاحب اولاد بیٹھے ہوئے میرے سامنے آدھین پتران دے بغیر کتھو نیندران دیئے شہزادہ بغیر کتھو نیندران دیئے جناب. مخبری ہوئی توہ دے گھارے ابن زیاد دے لشکر نے حملہ کیتا. ان اپنی طرفوں کافی ساری فوج بھیجی ہے بے کلہ بندہ ہے گھوڑے سوار بھی ہن پیدل بھی ہن 2500 کافی یہ کلے بندے واسطے. وہ تو ساری فوج جناب نے فنار کر دیتی. ابن اشد جرنیلے نو فوراں سپاہی دوڑائے اور دستہ بھیج وہ آیا وہ بھی سرکار نے گاجر مولیاں کو کٹا. جدوں نے ابن قیس آکھانا اشد آکھانا جو اور دستہ بھیج ابن زیاد کوفہ دا گورنر حیران ہو کیا دے یار تو ساتھ آکھائی ایک فرد دے وہ ایک واسطے اتنی فوج اتنے دفعہ. ایک سیانہ بندہ کھڑا ہوا کہ عقل دا علاج کر فرد ہی کوئی مگر ہے ہاشمی. ہائے 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 ہے کلہ مگر ہے تے ہاشمیاں چوئی او ہے جس نو حسین چون کے بھیجئے. ہائے 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 وسیقتی من اہل بیتی. ہون شرح ہوئی ہے ترجمہ ہویا قد خد جملے دا کہ حسین اہل بیت چون جڑا حسین دا چونا ہویا ہوئے اس دی گرفتاری کو اتنی سوکھی تر نہیں ہو. غور ہے تے ہون جنگ کی تیس 37 میلان دا شہر کوفہ 1000 محلہ تو سا غور ہی نہیں فرمایا میں کیا دکھا 37 میل کوفہ دی لمبائی ہے 1000 محلہ ہے. اس دور شہر دیوار بند ہوندے ہیں شہر دے ہر پاس بڑی دیوار ہوندی ہے وہ کو فصیلی آدھے ہیں شہر پناہ بھی آدھے ہیں. رات نو اس دے دروازے بند ہو جاتے ہیں نہ کوئی باہروں اندر آ سکتا نہ کوئی اندروں باہر نہ چونکہ حملہ آوری دا دور ہے نا. 37 میلان دا شہر ہے دیوار بند. جناب مسلم نے ایسی جنگ دکھائی ہے 37 میلان دے شہر دی کوئی گلی نہیں
جتھے ڈٹھی ہوئی لاشاں تے مسلم دا گھوڑا نہ دوڑا کوئی ایسا کوچا نہیں جس دی نالیاں چ پانی دی بجائے کوفیاں دا خون نہ جاری تھے غور ہے علامہ غلام حسنین کنتوری کیڑا بولو علامہ غلام حسنین کنتوری ہندوستان دے عالم انہوں نے امیر مسلم دی بہادری دا ایک جملہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ تریجی تا قسم میں کوئی لکھا رہے اس بہادری دا نمونہ نہ میں کو شیر خدا علی دی بہادری اچ نظر حالانکہ علی تو وڈا بہادر تے ہی کوئی نا یہ تا سارے علی دے شاگردن نا بابا مگر علی دی شجاعت دی تاریخ ہے چی ایسا جملہ میں نہیں پڑھا محمد حنفیہ دی تاریخ ہے چی میں نہیں قرآن دی قسم ہی بھی یہ جملہ میں دنیا دے کہیں بہادر دی تاریخ ہے یہ صرف جناب مسلم کائنات ہے وکرہ لکھا کیڑا کانا میں عربی پڑھدا پہنجے شک نہ رہے کانا یاخذو اسنین او اربعن من اشرار الکوفت ویرمیہم الى سقف دو دو تے چار چار کٹھے کوفیاں نو ہتھاں نال پکڑ کے کوفہ دے مکاناں دیاں چھتاں تے ایمیں سٹ دے ہیں جی میں نوجوان گیند سٹ دیں دے نہیں کوئی نہیں وے سن دے بیٹھے تو سن گھنٹہ میں کھپایا ہی وے میرا پسینہ لوڑا ہی وے یہ مسلم نہ لڑنا نہ کھڑے ہیں وہ کوئی ٹی پی دے مریض نہ یا کوئی جھولا چک کے نہ بھیجے وہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں وہ بہادر نو چاہ کے اٹھائیں زمین تے سٹنا سوکھ ہے تے چار اپنے مقابلے دے بندہ نو چاہ کے چھت تے سٹنا غور ہی نہیں فرمایا صحیح چار بہادرانو کٹھا وہ چھت تے ایک نہیں سٹیا جاندہ قرآن دی قسم جڑے لے چار چار تے دو دو نو کٹھا پکڑ کے کوفہ دیاں چھتاں تے گیندہ کو سٹ دے ہیں تے کچھ کوفی آدھیں اوہ اتنا بہادر مسلم ٹھڈا صاحبار کی آدھا ہکو ارمان جو ہکلنا آج میرے نال ہوندہ عباس آج میرے نال ہوندہ علی زین العابدین آج میرے نال ہوندہ محمد حنفیہ آج میرے نال ہوندہ علی اکبر سبحان اللہ سبحان صدقے صدقے فرمایا ہکو ارمان جو ہاں ہکل ہا آج میرے ساتھ عباس ہوتے محمد حنفیہ ہوتے علی زین العابدین ہوتے وہ دنیا کو مول پائے ونیا میری بہادری دے شہلا میں آدھا جب تک فوج کوفہ زیادہ پڑھ لے میں تو سن تھک گئے ہو سو تھک ونجنا تقاضے بشریت ہے میں کوشش کی تھی انفرادی مجلس تو سناون دی پوری مجلس بہادری تے پڑھنا لفظ بہادری تے اور اوج بڑی منتخب چیزاں پیش کرنا اے بس کریم دا کرم ہے ورنہ ساری کیڑی مجال حیثیت ہے ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں بس کرم ہے انہ سائیاں دا کرم وہ جیڑی ڈیوٹی کسے کو لینا چاہندن وہ گھن گھن دیں میں آدھاں کوفیاں جدو مسلم دی بہادری ڈٹھی ہے نا یہ دن زمین تے کھڑ کے لڑنا حسین دے وکیل نال ممکن نہیں آؤ گھران دیاں چھتاں تے چاہاں میں آدھا جنگ اوہ ہائی جڑی زمین تے ہائی یہ چھتاں تے چڑھیں جنگ نہیں انہاں ظلم شروع کی پہلے حسین دے وکیل تے پتھران دی بارش پتھر ختم ہوئن تیران دا میں تیر ختم ہوئن پرانے کپڑا کو بھاہ لا کے حسین
کہیں ویلے باندھے کہیں ویلے اٹھی دے دیوارہ نال متھا لا کے دے حسین کوفے نا کہیں بے پاسے لگا اکبر دا بابا میں ہی کلہ ہیں میری نبھ گئی ہے تیرے نال رسول دے پردہ تیرے نال بطول جائیاں پیان دیاں کوفہ دا ماحول بدل گئے تو اڈے لائق نہیں رہا گیا سبحان اللہ سبحان بڑی روحانیت ہے سارے عزیزاں دی محبت دسائیں دی پئی مجلس دی روحانیت ہے کتنی عقیدت نال صفحہ آزادہ بندوبست کیتا گیا میں دا ایک ایسا مرحلہ آئے جو مسلم دا پورا بدن زخمی چہرہ زخمی جتھاں کھڑدن چونکہ زیرہ دیاں کنڈیاں ترٹ چکیاں ہیں اتنا ظلم کیتا ہے شامیاں جتھاں کھڑدن نا زمین سرخ ہوئے دیئے تاریخہ دیئے یک دم فوج رل کے حملہ کیتا ہے حسین دے تسے وکیل کو انہیں پابند کیتا ہے ہائے ہائے پابند کر کے ابن زیاد گورنر دے دربار اچ گھینا ہے سامنے پانی دے مشکی دے بھرے پائیں مٹکے بھرے پائیں ادھے کوفیو دریائی نال واندہ پہ دریائی فرات کوفے دے نال واندہ پہ تے مٹکے تے اے چاہے مشکی دے بھرے ہوئے میں رات دا تساں یا صبح دا تساں میں کوئی جام پانی دا دیو بھرے دربار چون کہیں مسلم دا سوال نہیں کہیں ظالم نو شرم دریا دے کنارے تھے پانی تے تا ہر جاندار دا برابر حق ہے پانی تا کہیں دی ملکیت نہیں ہے اور میں صدقے تھی پاؤں ایک بندہ بیٹھا ہے کو رحم آگے وہاں دے شرم کرو پانی منگا سنا سونا تا نہیں منگا لازے تک تمہارے ویسی پانی دیو میں آدم بھلا ہوئے اس ترائے دفعہ پانی دیتا ہے مگر پانی چو خون رل وینگا مدینے دو مو کر کے دے نا ہون میں دنیا دا پانی نہیں تیرے ہتھوں میں کوثر دا جام اتنے تک حاجب دوڑ کے آئے حاجب پکارے کو سڑیں دیں پکارا جڑا پکارا نہیں ہوں دا عدالت وقت دیر ہوں دی پہیے قیدی کو پیش کرو رسن بستا دست بستا زخمی حسین دا وکیل تسا حسین دا وکیل غربت دی حالت تیچ حسین تو جدائی دا ارمان پتران تو جدائی دا ارمان دھیاں دی مونڈ گورنر دے سامنے آئے بڑی جرت نالا تھے اوے ابن زیاد کیڑا قصور ای مسافر سید الہینہ دے میرا نان لے ہر کوئی میں کو امیر سڑیں دے تو ہی میں کو امیر سڑ ہمیں جو مسافر پردیسی تے زخمی تے تسا آئی نا شیرنگو انگڑائی گھن کیا دے مالی امیرون سوال حسین تو اپنے جے کوفیاں دا امیر ہیں زخمی مسلم دا امیر صرف حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مجال ہے سین چور صاحبان جی میرا امیر صرف خاتون دا چند حسین ہے میں آدھا آسمان ڈھائے پہ ہوئے سجا حسین شاہ زمین ختم تھی گئی ہوئے جو دربار دے ہک کونے چون ہک کالے برکی والی بی بی دی بڑی ہوئی کوک آئی مسلم میں رسول دی دھی آئی ہوئی ہیں بقیہ چھوڑا تائیں ایڈی مظلومیت دے عالمیں میرے حسین کو امیر سڑے میں تک ڈسن آئیاں آج دے بعد تو امیر سڑی سے میرا حسین غریب سڑی دا راسی سبحان اللہ جی سبحان اللہ فرمایا آج دے بعد تو امیر سڑی سے میرا حسین خدا گواہی وے یہ مجلس دے بعد کئی چھوٹے بچے تو پوچھ لوائے بھئی ذاکر سکلین گھلو کہیں دا ذکر کیتا ہے وہ بچہ ہی چھڑا مسلم ناک سی وہ اکسی امیر مسلم یہ امیری علا خطاب بطول دا دیتا ہویا کوئی ایڈا مسلم نال راس آئے نا جو قیامت تک امیر مسلم تے ڈاہ محرم دے بارے کہیں بال تو پوچھے چا بیٹا ڈامیاں لے دی ذاکر آخری شہادت کہیں دی پڑی ہے
تبالی اکسن غریب حسین، غریب حسین، امیر مسلم غریب حسین۔ تا آغا مہدی لکھنوی لکھا ہے حسین دکھان دا شہر ہے، مسلم بن عقیل اس دا دروازہ ہے۔ ایک کربلا دے مصائب دے دروازے دا نام مسلم ہے۔ ابن زیاد غصے تو بپھرے، جلادہ کو آدھے اسے حالت ہے، یعنی ہاتھ کھولنے نہیں، اسے حالت ہے۔ دارالعمارت دے چھاتے لے جاؤ، سر قلم کرو، میں آدھام مسلم دی زندگی دے مصائب دکھ ایک پاسے، جیڑیاں اوکھیاں اینا جلادہ مسلم کو پوڑیاں چڑھائیاں نا، سیڑھیاں چڑھائیاں نا، کوئی ایسی سیڑھی نہیں جس تے امیر مسلم دی پیشانی مس نہ تھئی ہو۔ کوئی سجے پاسو دھکا دیندہ کھبی دیوار نال ونج لگی، کوئی کھبے پاسو مکان دیندہ تا سجی دیوار نال ونج لگی، کوئی ظلم کرندہ کنڈالے پاسو پیشانی زمین تے آ لگی۔ دارالعمارت دی چھتے گرنا ہے۔ مسلم کوئی وسیعت آدھے ہاں وسیعت تا ڈھیرن، ہکڑو میں توقع رہنا۔ فرمایا مدت ہو گئی ہے، میں کو دھیاں تو وچھڑے ہیں، میری وسیعت ہے، میری شہادت دے بعد میرے خون علودہ کپڑے لباس مدینے بھیج چھڑائے۔ جدہ میری دھیاں کو میری یاد آسی، میرے خون دی خوشبو ماتم تیرے مذہب ہے۔ فرمایا جدہ میری سبحان اللہ، فرمایا جدہ میری دھیاں کو میری یاد آتی، میرے لباس ہے جو میرے خون دی خوشبو کی، جدہ میری بہنہ کو میری یاد آسی میرے خون دی خوشبو، جدہ میرے حرم آباد دی بہن کو میں یاد آسا میرے خون دی خوشبو۔ روجی وسیعت میں تا بڑا رلنا ہے، پہلی دفعہ روجی وسیعت مسلم دی میں نے جگر تا رشتہ یہ نہ کہنا دوسری وسیعت ٹھڈا ساہی بھر راس۔ اللہ جانے اتنا آنسوان سمندر کی میں کٹھا ہے مسلم دے ساتھ، میں اکھیں سامن دے پرنالے بڑھیاں۔ اس آکھا جدہ میں وکیل بن کے آیا ہے نا کوفے، 80,000 بندے میری بایعت کی تھی ہے، میں بڑا خوش ہویا جو کوفہ فتح ہو گئے۔ میں اسے خوشی ہے فوراں حسین کو خط لکھا، مولا جلدی آؤ، آؤ بس آؤ کوفے آؤ۔ تے میں ان تاری منت کرے نا، جتنا دل رکھے میرے ہوتے ظلم کرو، ان دے بدلے کوئی بندہ بھیجو جیڑا رستے چاندے حسین کو میرا پیغام دے وے، جو کوفے دا ارادہ چھوڑ کہیں جنگل چ لگا وانی کوفے نام ہے تیرے نال علی دیاں دیاں۔ ماتم تیرے مذہب عظیم عبادت ہے، ماتم عظیم عبادت ہے، سینے تے ہاتھ مار آکھ ہائے مسلم۔ 6 جلادن تلواراں علم کی تھی نے بے نیام کی، ایک آدھے میں وار کرے سا، دوسرا ظالم آدھے میں وار کرے سا۔ انہا 6 جلادن ایک جلادے جنہ نام بکران بن ہمراہ، یہ 5 جلادن دے اگو ہاتھ بن گیا دے تسا نہ مرائے میں مسلم تو بدلہ گرنے۔ اے لائنہ دن کیڑا بدلہ مسلم تیرا کیڑا نقصان کیتے آدھے مسلم تا نہیں میں علی تو بدلہ گرنے۔ جنگ نہروان علی میرا والد مارے آئی، اے آدھے مارے تا علی آئی، علی دا بدلہ مسلم تو کی میں گھلنا۔ بکران آدھے جڑا کہیں شریف تو بڑا بدلہ گھننا ہوئے تا اودی وسطی دی دا گھر اجاڑ دیوی دے، میں مرے سان جو سہی رکیہ لا گھر برباد ہو۔ صدقے جی بسم اللہ محمد علی بڑی منظوری ہے تیری مجلس ہے، پاک سینڈ موجود ہیں پردے جی سید بسم اللہ کر۔ یادن جنہ کن شریف تو بڑا بدلہ لینا ہو تو کو مریدہ نہیں ہوتی وسطی دھی دا گھر اجاڑ دے۔ یاد مسلم دے گھر علی دی چھوٹی دھی رکیہ ہے، میں مسلم کو جو مرے سان رکیہ دا سہاگ لٹا ہوئے سی، میں ادا آسمان ڈائے پیا ہویا زمین ختم ہو گئی ہویا، بکران تلوار دوار کیتا ہے جو خون دا فوارہ اگلائے۔ ان سوال کرو سکلائن جڑن 9 دلہائی دی صبح دارالعمارہ کوفہ دی چھتے مسلم تے پہلی ضربہ چلی ہے، اوہلے حسین دی کیڑی حالت آئی، حسین ہائی
دا ارادہ بدل کے عمرہ تبدیل کر کے سفر کریں دے آنے ایک منزل تے غریب دے خیمے لگے ہوئے صبح دا ٹائم حسین قرآن بیٹھے پڑھ دے خیمہ اچانک خیمہ دے دروازے تے غریب عباس دے روان دی آواز حسین تسبیح چھوڑ کے آدھن غازی کہیں روائے عباس آدھے ساری رات میں دے درے ہر بی بی کو نیندر آئی ہے میری بین رکیہ کو نیندر نہیں آئی اٹھی دی آئی باندھی آئی میرا طواف کر گیا دی آئی غازی پتہ کر دے کل عید ہو میری دھیاں کی میں عید کرے سے جی سبحان اللہ سوائی سلام دے جی باب صدقے آباد رہو سوائی اس غم دے کوئی غم نہ دے عباس مسلم دا پتہ کرنے آؤ کھوڑا ہی دے ہو یہ تو کوفہ نیڑے میں واللہ کے اپنی بھین تے بھنے دیاں کو ڈسے میری بھینی عید کر گھنسی میریاں بھنے دیاں عید کر گھنسی حسین آدن سفر ڈھیرے تھک پوسے میری انگلی دے دے بھی اور جوانو عباس کوئی منظر نٹھا ہے ماما کھل کے غازی دے گلے چاہے آدھے مولا آگے نہ ونجا ہون ضرور ونجن دے دارالعمارہ دی چاہتے پہلی ضرب چل گئے سید آدھے غازی جنگ دا شوق ہے غازی آدھے لڑا نہیں چھت اچھئے میں جھولی بنا کے سر چیسا سید آدھے ہونڈے غازی دیکھے تا آدھے مولا کئی کالے برکی علی دی یعنی جھولی بنا کیا دکھڑیا میرے بچڑے دا وکیل صدقے سبحان اللہ سائیں امیر سن شاہ سجاد سن سادات فخر آباد سادات سائیں مرداس سن یہ میں ہاتھ بدی کھڑا معافی دیوائے نہ تو سم پہلی دفعہ سن دے نہ میں پہلی دفعہ پڑھ دا قسمی وے میں کوئی ممبر دی عباس دے علم دی انہیں امیر مسلم دا تابوت میں تو کو امیر مسلم دے تابوت تے ہاتھ رکھ لے سا خدا گواہ شریعت آتی ہے کوئی کتھائیں مرے وہ کو فوراں آرام دے چار پائیہ پلنگ نہیں 77 میلان دا شہر آئی کہیں کو حیاء نہیں آیا پلنگ نہیں رسیہ چاگ رسیہ پوائیہ نہ کہیں گلیت ماتم کر لیا ماتم تیرے مذہب عظیم عبادت ہے سینے تے ہاتھ میں آکھا ہائے امیر مسلم صدقے تھی ماں میسم تمار دی بچی ایک روایت ہے میں پڑھ دا نا برداشت نہ تھی سی کرگل سو دا پڑھن چھو وعدہ صاحبہ سو پکی گال اچھا وعد پڑھ دا مذہب شیعہ شہید کو نہ کفن دی ضرورت نہ غسل دی ضرورت یہ میں گال ہے مگر تاریخ دی ہے امیر مسلم او شہید ہے جے کو پہلے غسل دیتا گئے وعد دفنایا گیا میں تو آنے کول پوچھدا شہید کو تا غسل دی ضرورت نہیں پھر غسل کیوں دیتا قرآن دی قسم ہے جدہ مسلم دلاؤ چھڑائی نے کوفے دے لوگاں کچھ غیر آباد گلیاں دی سیر کرائی آئی پہچان نہیں پتہ لگدا مسلم دا چہرہ کہرے نہیں پتہ لگدا مسلم دا سر اللہ ماں جناب میسم تمار دی بچی وہ گلی ایک باہر آئیے دیکھے تا مسلم کو سیر قرار پوچھے سوئے ظالموں کون ہے یہ مظلوم کہیں گلی ایک گھن میں دے کہیں گلی الہینا دن حسین دا وکیل اتھائیں دوپٹہ ڈھال پیا حویلی اچ گئی یادی اما قیامت آمانا لی کیوں میرا بچڑا
دیکھ تا صحیح حسین دا وکیل ہے کوفے دے لوگ رسیاں پا کے بازارت کھریں دے ودن ماما دھیاں دوپٹے لہائے نوال کھولن اپنی برادری دینا حقل مار کے آدن واہ مذہجا اپنو مذہج کن مر گئے ہو مسلم دی یہ حالت منبر دی قسم میسن تمار دی دھی تے بیوی دے رومن تے پورا بنو مذہج قبیلہ آئے انہ کوفیاں تو مسلم دی لاج چھڑا کے دفنائیے میں آدھا مسلم تیرا چنگا نصیب ہے تیری لاج چھڑا کے دفنا دیتی گئی ہے قربان حسین دی دھی سکینہ جیڑی وال کھول کے آدھی آئی کوئی تاوہا میرا بابا غریب ہو کے جی صدقے تھی ماں صدقے بس بھائی آخری روایت دعا دیں کیڑی تاریخ کو جناب مسلم شہید ہوئے 9 ذوالحج 2 محرم حسین کربلا پہنچے 7ویں دا پانی بند 10ویں دی رات ہر کن جا کے گزاریے آخری اذان 10ویں دی صبح علی اکبر دیتی ہے اکبر دی اذان مکیے حسین دے مال تے وکری لگ گئی ہے منبر دی قسمیں دہنو حسین ماریا گئی ہے شام غریبہ پاک سینی کربلا گزاری ہے مسلم دی شہادت 32 دن بعد 1 مہینہ ڈھوڑی علی دیاں دیاں اس حالت 12 محرم دی صبح کوفے آئیں اور جوانوں صدر دروازے تے محمل پہنچیں ٹور دے اٹھتو مسلم دیاں دیاں لائے پہین آدھیاں سجاد اٹھ رکوازہ گو پیو دے خون دی خوشبو پہین صدقے سبحان اللہ آؤ گھنو بھا تابوت پا گھنو بھا بیمار دی رات ود گئی آدھیا سامنے دیکھو بابے دا سر کھڑا ہی وے بچیاں نکیاں جھولیاں چبنائیاں پیو دے سر تلے آ کھڑیاں آدھیا بابا کوئی خبر ہوئی بابا سارے ویرن کھن گئے اسا تا عید روندے گزاری ہے کوئی سارے بھیرامان دی خبر ہوئی ماتم حسین لشکر عباس کے تمام ماتمیوں سے گزارش ہے کہ اندر آئیں اور پرسہ جناب امیر مسلم کے حضور پیش کریں جتنے ماتمی لشکر عباس کے باہر کھڑے ہیں سب کے سب اندر آ جائیں نوخانوں سے اپیل ہے کہ آپ منبر پہ آ جائیں